السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما میں دو لفظ ہیں، ان اور ماں، ان کی تاکید ماں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اما اگر کبھی، ترینی آپ دکھا دیں مجھ کو، نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے آیا ہے، اگر کبھی آپ مجھے دکھا دیں، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی اے میرے رب، فلا تو نہ، تجعلنی تو مجھے کرنا، فی القومی قوم میں، ظالمین ظالم، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اس پر، ان کے، نُرِيَكَ آپ کو دکھا دیں، مَا نَعِدُهُمْ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لَقَادِرُونَ یقیناً قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ اگر وہ وعدہ جو تو نے کیا ہے ان کافروں سے، ظالموں سے، اگر وہ میری زندگی میں آ جاتا ہے تو اے رب مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ مسند احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے، مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کے فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر قبض کر لے۔ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، یقیناً یہ کلمات حق ہیں، انہیں پڑھو پھر انہیں اچھی طرح سیکھ لو۔ ترمذی کتاب التفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں دعا سکھائی تاکہ مشرکین پر عذاب آئے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ نہ ہوں بلکہ ان سے الگ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی توفیق عطا فرما کر آپ کو کافروں سے الگ کر دیا، اور قحط اور جنگوں کی صورت پہ ان کافروں پر جو عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، ادفع دور کرو، بالتی ساتھ اس کے جو، یا وہ، احسن زیادہ اچھی بات ہو، سیئۃ برائی کو، یعنی برائی کو سراسر بھلائی والی بات کے ساتھ دور کرو۔ نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کی طرف سے برائی کا جو جواب دینا ہے آپ نے وہ نہایت اچھے طریقے سے دیں، چاہے وہ ان کی باتیں ہیں برائی والی، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، نہایت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں برائی کو ختم کرنے کا نہایت اچھا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ برائی کا بدلہ اگر ہم برائی سے دیں تو پھر تو برائی ختم نہیں ہوگی، اگر ہم برائی کا بدلہ لیں، یعنی جتنی کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اتنی برائی کریں تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ نے برائی کو ختم کرنا ہے نا تو آپ برا سلوک یا بری بات کرنے والے کو آپ معاف کر دیں، معاف کریں اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر وہ اس کی برائی جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو نہایت اچھے طریقے سے دور کرو تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کی گئی کسی زیادتی میں اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا،
مگر اس صورت میں انتقام لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا، تو اللہ کی خاطر انتقام لیتے تھے ان سے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ وَقُلْ رَبِّ اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ربی اے میرے رب ان یحضرون کہ وہ حاضر ہوں، یعنی میرے پاس آئیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی سکھایا گیا ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے دعا سکھائی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں تو اس برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر شخص میں یہ برداشت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو معاف کر دے بلکہ پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں۔ انسان کا جو نفس ہے وہ تو اسے بدلہ لینے پر ابھارتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شیاطین ہیں، جو جن ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو انسان کو غصہ دلاتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں، یہ تو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ برائی کا جواب اس سے بڑھ کر برائی سے دینا چاہیے۔ جیسے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو تو پھر ہی اگلے کو خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہاں سے باتیں آتی ہیں؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برائی کا جواب بہترین طریقے سے دیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان شیاطین انسانوں اور جنوں کی جو وسوسے ہیں ان سے پناہ بھی مانگیں تاکہ ان کے وسوسے آپ کو برائی پر نہ ابھار سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگلے کو معاف کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو پھر ہی آپ برائی کو ختم کر سکتے ہیں نا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جاتی ہے احدہم الموت ان میں سے کسی کو ایک کو موت، قالا کہتا ہے ربی اے میرے رب ارجعون مجھے واپس کر دے، واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ یہ آرزو کافروں نے یا تو موت کے وقت کرنی ہے یا پھر دوبارہ جی اٹھانے کے بعد کرنی ہے یا پھر جب ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا نا اس وقت کریں گے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، لعلی تاکہ میں عمل کروں صالحا نیک فیما اس میں جو ترکتو میں نے چھوڑا، یعنی وہ دنیا جو میں چھوڑ چکا ہوں اس میں نیک عمال کر رہا ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، ڈانٹ کے طور پر ان کو کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں، تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ انہا بے شک وہ کلمتن ایک بات ہے، ہوا قائلھا جس کو وہ کہنے والا ہے، یعنی صرف اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جو پوری نہیں ہوگی، ان کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور اس کے پیچھے برزخ ہے جس دن تک انہیں دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ جی اٹھانے جانے تک ان کے درمیان برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ برزخ کا مطلب حجاب ہوتا ہے یا آڑ ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان کوئی روک ہو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے نا اس کو برزخ کہا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس سے کٹ جاتا ہے اور آخرت کی زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں نہ ہوئی، وہ تو قیامت کے بعد ہوگی، تو یہ درمیان والی جو زندگی گزاری جاتی ہے نا اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ انسان کا یہ وجود جہاں بھی اس شکل میں ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل چکا ہوگا یا ہواؤں میں اڑ چکا ہوگا یا کسی جانور کی خوراک بن چکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو آخرت میں ایک نیا وجود عطا فرما کے میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَإِذَا پھر جب نفخہ پھونکا جائے گا، فی سوری سور میں، فَلَا أَنْسَابَ پھر کوئی تعلق نہیں، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، یعنی محشر کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے سے کچھ بات نہیں کر سکیں گے، اتنے وہ پریشان ہوں گے، ان کے درمیان تعلقات ختم ہو جائیں گے، یعنی اس وقت سب کچھ ان کو تعلقات بھول جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
پھر جس کے بھاری ہوں گے ترازو، یعنی جس کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ ومن خفت، اور جس کے ہلکے ہوں گے موازین ترازو، فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا قالحون، تلفح جھلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، نارو آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، قالحون بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس آگ میں، جہنم میں، ان کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے گی، ان کے چہرے جھلس کے بد شکل ہو جائیں گے۔ کلہا بد شکلی ہوتی ہے، جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ اوپر کو سکڑ کے ہو جائے اور نیچے والا ہونٹ سکڑ کے نیچے کو ہو جائے، دانت ظاہر ہو جائیں، تو یہ کتنی بری اور ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ نے بازار میں دیکھا ہو کہ جو بکرے کی سری ہوتی ہے اس کو بھون کے رکھا ہوتا ہے تو وہ کیسے نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنی ڈراؤنی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے دانت سارے باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کی بد شکلی کو کالہا کہتے ہیں۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم پر محیط ہوگی۔ علم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، علم کیا نہیں، تکن تھی، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم بہا تکذبون پس تم تھے ان کو جھٹلانے والے۔ اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے تمہیں یہ سزا دی گئی، جہنم میں کیوں تمہیں ڈالا گیا، کہ تمہارے سامنے آیات تلاوت کی جاتی تھی لیکن تم مانتے نہیں تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، قالوا وہ کہیں گے، ربنا رب ہمارے، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکنا اور ہم تھے، قوما ضالین قوم گمراہ، یعنی وہ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں تقدیر ہم پر غالب آ گئی، تقدیر کی وجہ سے ہم بختی کا شکار ہو گئے۔ ابن کثیر اس آیت کا اس طرح سے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہم پر حجت قائم ہو گئی، یعنی ہم تک ہدایت پہنچی لیکن ہم اس سے زیادہ بدبخت تھے کہ اس کے تابع ہونے کے باوجود ہم بھٹک گئے، ہمیں ہدایت کی توفیق نہ ہوئی۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا رب ہمارے، اخرجنا نکال ہمیں، منہا یہاں سے، فإن عدنا پھر اگر ہم دوبارہ کریں، فإنا پس بے شک ہم ظالمون ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے، اگر ہم دوبارہ ایسے غلط کام کریں، تیری آیات کو جھٹلائیں تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی ہم آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قالا وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسؤوا نامراد ہو، فیہا اس میں، ولا تکلمون اور نہ تم مجھ سے بات کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ نامراد ہو کے یہیں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، انہو بے شک، کانا فریقن ایک جماعت تھی، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ پھر تم نے پکڑا ان کو، تم نے بنایا ان کو، سِخْرِيًّا مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ أَنسَوْكُمْ اس مذاق نے تمہیں بھلا دیا، ذکری میری یاد، وَكُنْتُمْ اور تم تھے، مِنْهُمْ ان سے، تَضْحَكُونَ مذاق کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان نیک لوگوں کا، ان میرے نیک بندوں کا جو میری دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس مذاق اڑانے کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی، اور تم ان کا ہر وقت مذاق ہی کرتے رہے، ان پر ہنستے ہی رہے، تو اس وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی کمزور ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور کئی اچھے اور نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ ان عمل کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
اگر کسی عورت نے پردہ کیا ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کسی آدمی نے اپنے ٹخنے ننگے رکھے ہوں، پائنچے اوپر کیے ہوں، تب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سزا دے سکتے ہیں اس چیز۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، انی بے شک میں نے جزیتہم بدلہ دیا ان کو، یوم آج، بما باوجہ اس کے، صبروا جو انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، هم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو فریق ہیں نا، دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے، پابندی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنے والے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے اور نیک لوگوں کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ ان کو جب بھی دیکھتے ہیں ان کو استہزاء ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ پھر صبر کرنے والے، اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو کامیابی عطا کی جائے گی، اور وہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالَ کہے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کم کتنے، لبثتم تم رہے، فی الارض زمین میں، عدد گنتی، سنین سالوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہیں، قالو وہ کہیں گے لبثنا ہم رہے یومن ایک دن، او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین پس آپ پوچھ لیجئے گنتی کرنے والوں سے۔ یہ گنتی کرنے والے فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال اور عمرے لکھنے پر مامور ہیں، یا وہ انسان ہو سکتے ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھنے والے ہوں۔ قیامت کی ہولناکیاں ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی، اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے ایک دن گزرا ہو یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہو، اسی لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی بہت کم وقت رہے ہیں۔ بے شک آپ حساب لگانے والے فرشتوں سے پوچھ لیجئے۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قَالَ وہ کہے گا إِن لَبِثْتُمْ نہیں تم رہے، إِلَّا مگر قَلِيلًا تھوڑا، لو انکم کاش بے شک تم ہوتے، تعلمون تم جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس سے بھی بہت کم عرصہ رہے ہو، کاش کہ تم پہلے ہی جان لیتے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، اور تمہاری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی، کاش تمہیں یہ دنیا میں معلوم ہو جاتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم کیا تم نے گمان کیا تھا، انما بے شک صرف، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، عبثا بیکار، وانکم اور بے شک تم الینا ہماری طرف، لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے بغیر مقصد کے تمہیں کھیل کے طور پر بیکار پیدا کیا ہے، وہ تمہیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص مقصد کے تحت پیدا کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا، اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنا تھا۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، فتعالی اللہ پس اللہ تعالیٰ بلند ہے، مالک بادشاہ ہے، حق سچا، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، رب العرش الکریم عرش کریم کا مالک ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ اور جو کوئی پکارے گا، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الٰہًا آخر معبود دوسرا، لا برہان لہ بہ اس کی کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ پس بے شک حساب اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بے شک وہ، لا یفلح الکافرون نہیں نجات پائیں گے کافر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا سخت حساب لیں گے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا ہے۔ محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فراوانی کامیابی نہیں ہوتی، یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے، جس کے صاف معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے، جو اہل ایمان کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، نہ کہ دنیوی مال و اسباب کی کثرت، جو کہ بلا تفریق مومن اور کافر سب کو ہی حاصل ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہایت اچھی دعا سکھاتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔